بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن فہمی درس نمبر 82. آج سے انشاءاللہ سورہ انفال شروع کر رہے ہیں. سورہ انفال مدنی صورت ہے اور اس کے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کہ انفال کا مطلب جو ہے، جیسے نفل جس لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے فائدہ، اس کا لغوی مطلب ہے فائدہ. تو یعنی کہ انفال جو ہیں یہ غنیمتوں کو کہتے ہیں. جو جنگ میں جب فتح نصیب ہوتی ہے تو جو سامان اور جو کچھ وہاں سے ریکور کیا جاتا ہے، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اس کو انفال بھی کہتے ہیں. اور انفال جو ہیں یہ اس کا روٹ ورڈ نفل ہے. اس صورت میں اور اس کے بعد جو صورت ہے جو اس کے ساتھ متصل ہے، اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سورہ توبہ، یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں اور جنگ کے بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہیں. ان میں بہت زیادہ بیان جنگ کے اصولوں کا ہے، جہاد کے اصولوں کا ہے، اور اس کے علاوہ جہاد کی آرگنائزیشن، جہاد سے حاصل ہونے والے مال کی ڈسٹریبیوشن، اور اصل میں اسلام میں مجاہد کون ہے، مجاہدوں کا اور نان مجاہدوں کا فرق بتانے والی یہ صورتیں ہیں. اور بڑی امپورٹنٹ صورتیں ہیں اور بڑی ممتاز ہیں اس لحاظ سے کہ یہ ایک بالکل مختلف اینگل سے ایڈریس کرتی ہیں جہاد کو. قرآن میں اگر وہ دو صورتیں جن میں قتال کو سب سے زیادہ ایڈریس کیا گیا ہے، یعنی کہ ایکچولی جو فزیکل جہاد ہے، جیسے جنگ کرنا ہے، وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ہیں. اس کے علاوہ سورہ احزاب ہے جس میں جو جنگ خندق کے بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے. لیکن یہ دو صورتیں اپنی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہیں کہ اس میں قتال کا بہت زیادہ بیان ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال، کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت جو ہے، للہ والرسول، یہ تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے. فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس میں اپنی ذاتوں کی، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کرو، اور اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. انما المؤمنون، اس کے سوا نہیں ہے کہ سچے مومن تو وہ لوگ ہیں، اس کے سوا نہیں ہے، انما المؤمنون الذین، اس کے سوا نہیں ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وجلہ یا لرز جانا، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر، آیاتُهُ، اس کی آیات یعنی اللہ کی آیات، زادتہم، زیادہ کر دیتی ہیں ان کے لیے یا ان کو، ایمان میں. یعنی اللہ کی آیات جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں. وَعَلَى رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون، توکل کرتے ہیں. تو چونکہ سورت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے انفال سے، سورت کا سٹرکچر سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے جیسے سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کا ایک بہت سیٹ سٹرکچر تھا. توحید کا بیان تھا، رسالت کا بیان تھا، پھر جہاد فی سبیل اللہ، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ. ان کے کلیئر کٹ چیپٹرز تھے اس کے اندر، جو ان کی مد میں جو ہیں، ان 4 سبجیکٹس کی مد میں پھر انہیریٹنس کے احکامات اور نکاح کے احکامات اور جنگ کے احکامات اور اخلاقیات، ہر ایک چیز ان کی مد میں پڑھائی گئی ہے. اب جو صورتیں آ رہی ہیں ان کے سٹرکچر آپ کو سمجھنے بہت ضروری ہیں، کیونکہ جب تک صورت کا سٹرکچر نہیں سمجھ آتا، وہ ایک ڈس جوائنٹڈ سٹرکچر آپ کو نظر آتا ہے، ایک ڈس جوائنٹڈ بلڈنگ نظر آتی ہے جس کے ایک کمرے کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں یہ صورت جو ہے یہ غنیمتوں کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہے، اور جنگوں میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے یہ اس کے فیئر ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ یاد دلایا گیا ہے
کہ اگر تم جنگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑ رہے ہو تو پھر کیا ہے کہ اگر وہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو کہو کہ تم جس کے لیے جنگ لڑ رہے تھے غنیمتیں ساری ان کے لیے ہیں، یہ اللہ اور رسول کے لیے ہیں، اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ پہلی ہی آیت میں یہ سمجھا دیا گیا ہے۔ دوسری آیت میں مومنوں کی ڈیفینیشن ہے کہ اچھا تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو دیکھو یاد رکھو کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ اگر آیات میں ان کو جنگ کا حکم ہو اور جان دینے کا حکم ہو تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ قدم اٹھانے سے پہلے ان کا ایمان ان کے رب پر کامل ہوتا ہے۔ الذین، جو لوگ یقیمون الصلاۃ، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ بالکل جیسے سورہ البقرہ کی بگننگ تھی کہ ھدی للذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ جو ہے یعنی کہ یہ ایمان کی ڈیفینیشنز جو ہیں یہ قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوں گی، لیکن مختلف کانٹیکسٹ میں، مختلف مدوں میں یہ ریپیٹ ہوں گی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے ان کے لیے عزت والا۔ کما اخرجک، جیسے آپ نکالتے تھے، جیسے اخرجک، جیسے آپ کو نکالا، ربک، آپ کے رب نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ سورہ جنگ بدر کے بیک گراؤنڈ کی آیات ہیں، شان نزول میں جنگ بدر ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، لکارہون، وہ ناپسند کرتے تھے اس چیز کو، وہ کراہت رکھتے تھے وہ اس سے دور ہونا چاہتے تھے۔ یجادلونک، وہ آپ سے لڑتے تھے، فی الحق، حق کے بارے میں، یعنی یہ تو حق تھا کہ اللہ نے آپ کو جنگ کا حکم دیا تھا، لیکن وہ آپ سے لڑتے تھے اس حق کے ظاہر ہونے کے بارے میں کے بعد، اور وہ اس لیے کہ جنگ کا حکم بہت سخت ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر 300 لوگوں کی ایک ٹولی کو حکم دیا جائے کہ مدینے سے باہر نکل کے قریش کا مقابلہ کرو، اور یہ وہ قریش ہیں جو کبھی نہیں ہارے، جنہوں نے کبھی شکست نہیں دیکھی، اور جن میں بڑے بڑے ان کے پہلوان اور شہزادے اور سردار آ رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ اب تمہاری جنگ ہے، اور وہ بے سر و سامانی جس میں تلواریں بھی گنتی کی ہیں اور تیر اور کمانوں سے یہ لڑ رہے ہیں، ان گھوڑے بھی گنتی کے ہیں، اونٹ بھی گنتی کے ہیں، خوراک بھی ان کے پاس نہیں ہے، اس گروہ کو حکم ہوا ہے کہ تم نے باہر نکل کے قریش کے 1000 کے لشکر سے اب لڑنا ہے۔ تو یہ مومن جو ہے اس سے منافق مراد نہیں ہے اللہ کی، یہ ایکچوئل سچے مومن ہیں، لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں ہمیں جنگ کا حکم ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ ڈر گئے۔ یجادلونک، وہ لڑتے تھے آپ سے، فی الحق، حق کے معاملے میں، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ وہ ظاہر ہو گیا، آپ کے لیے ظاہر ہو گیا، کأنما، گویا کہ وہ، یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں، الی الموت، یعنی کہ ان کو یہ پورا اندازہ تھا کہ ہم 300، یہ جو 300 کا جتھا ہے یہ اب اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، وہ موت کو دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ نے وعدہ کیا تم سے، عہدت طائفتین، 2 گروہوں کے بارے میں، جب اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا، انہا لکم، یہ کہ وہ تمہارے لیے ہے، یعنی کہ وہ جب 2 گروہوں میں بٹ گئے مومن تو اللہ تم سے ان میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر رہا تھا کہ یہ تمہارے
یہ تمہارے لیے ہے. اب یہ دو گروہ جو ہیں، یا تو یہ مدینہ کے دو گروہ ہیں، یا یہ تفسیر میں یہ بھی ہے کہ مکہ سے ایک تجارتی قافلہ چلا تھا اور ایک قافلہ جنگ کے لیے چلا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قافلہ جنگ کے لیے چلا تھا، جنگ کا سامان باندھ کے اور تیاری کر کے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کیا تھا کہ تم نے اس قافلے کا مقابلہ کرنا ہے. تو جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا، انہا لکم، یہ کہ وہ تمہارے لیے ہے، وتودون، اور تم چاہتے تھے، انا، یہ کہ غیر ذات شوکت، جو کہ غیر مسلح. شوکت یہ جو ہے یعنی کہ شان و شوکت جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی اپنا طاقت کا اظہار کرنا، اپنا اسلحہ دکھانا جو ہے. تو ذات شوکہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہوئے آئے. تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم تو یہ چاہتے تھے کہ جو غیر ذات شوکہ ہے، جو کہ اپنی شان و شوکت کا اظہار نہیں کر رہا، جو تجارتی قافلہ ہے، تکون لکم، وہ ہو جائے تمہارے لیے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس وقت جب آپ کے دل میں بھی یہ بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی بات کر رہا ہے کہ جو غیر مسلح تجارتی قافلہ ہے وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تو کا ارادہ یہ تھا، أَن يَحِقَّ الْحَقَّ، یہ کہ وہ يُحِقُّ الْحَقَّ، کہ وہ حق کو ثابت کر دے، حق بِكَلِمَاتِهِ، اپنے احکامات سے، اپنی باتوں سے. وَيَقْطَعَ، اور وہ قطع کر دے، وہ کاٹ دے، دابر الکافرین، کافروں کی جڑ. تو یہ ایک بہت ہی، یعنی کہ میں کہتی ہوں اس سے زیادہ سینسٹیو طریقے سے ایک سائیکالوجی سمجھانا، اور اس سے زیادہ رسپیکٹفلی ایک انسان کو اس کا اوریجنل ارادہ یاد دلانا. یعنی ہم لوگ تو دیکھیں، ہم تو انسان ہیں. آپ سوچیں کہ جیسے آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ اس کو یہ کہیں کہ دیکھو یہ جو سامنے سے دو لوگ آ رہے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے اس کے پاس بندوق نہیں ہے، اور تم نے اگر اس پہ حملہ کر دیا تو تم جو کچھ ہے اس کے پاس وہ تم چھین سکتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم اس سے چھین سکتے ہو وہ. اور دوسرا قافلہ، دوسرا جو آدمی آ رہا ہے، اس کے پاس تو بہت بڑی بندوق ہے، اس کے پاس بھی بڑا مال ہے، اور اگر تم نے اس پہ حملہ کر دیا تو تم اس کا مال بھی چھین سکتے ہو. تو آپ کا امپلس کیا ہوگا؟ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کا امپلس یہی ہوگا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ اے میرے اچھے دوست، جس کے پاس بندوق نہیں ہے میں اس پہ حملہ کرتا ہوں، چونکہ مجھے دونوں پہ حملہ کرنے کی اجازت ہے، تو میں وہ بغیر بندوق والے پہ حملہ کرتا ہوں اور میں وہاں سے سامان لے کے آتا ہوں، کیونکہ بندوق والے میں تو ظاہر ہے مجھے جان کا خطرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو دو قافلے تھے جن کے بارے میں تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے تمہیں وارن کیا تھا کہ یہ دونوں آ رہے ہیں، اور ان میں سے جو شان و شوکت کا اظہار کرنے والے قریش کا قافلہ آ رہا ہے وہ تمہارے لیے ہے، تم نے اس سے مقابلہ کرنا ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ اپنے دل میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ جو تجارتی قافلہ سامنے سے آ رہا ہے اس سے ہمارا واسطہ پڑ جائے. لیکن تم تو یہ چاہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کیا چاہتا تھا کہ ان یحق الحق، کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے، بکلماتہ، اپنی باتوں سے، اپنے احکامات سے، ویقطع، اور وہ کاٹ دے، دابر الکافرین، کافروں کی جڑ. لیحق الحق، تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے، ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل کر دکھائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور چاہے جو مجرم ہیں وہ کتنی ہی کراہت کریں، وہ کتنی ہی نفرت کا اظہار کریں. تو یہ جنگ بدر کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو خاصا میری باتوں سے سمجھ آ گیا ہوگا. میں زیادہ تفسیر میں نہیں جاتی، میں قرآن کے ترجمے سے ہی شان نزول اور تفسیر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. اِذْ يَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، استغاثہ کرنا، منتیں کرنا، گڑ گڑانا، انصاف مانگنا، یہ استغاثہ ہم بھی کہتے ہیں نا، اپنے کوٹس میں کہتے ہیں کہ استغاثہ. مستغیث، جو کہ کسی کی بہت بڑی فریاد قبول کر لے، بہت بڑی فریاد سن لے. یا حیو یا قیوم برب، یا حیو یا قیوم، استغیث کا لفظ اس دعا میں بھی آتا ہے.
تو تستغیثون جب تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے فاستجاب لکم پس اس نے قبول کر لی تمہاری فریاد انی یہ کہ ممدکم وہ تمہاری مدد کرے گا. وہ مد لگانا ایک چیز کو بڑھا دینا جیسے الف مد آ کر کے ہم بولتے ہیں تو ممدکم وہ تمہاری مدد کرے گا بے الف 1000 من الملائکۃ فرشتوں میں سے مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں. وما جعل اللہ اور نہیں بنایا ہے اللہ نے یہ الا بشرا مگر ایک خوشخبری وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ اطمینان سے ہو جائیں بِهِ قُلُوبُكُمْ تمہارے سب کے دل. وَمَن نَّصْرُ اور مدد نہیں ہے إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مگر اللہ کی طرف سے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اور جنگ بدر سے پہلے یہ روایات موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عاجزی سے اور انتہائی بیچارگی سے اور روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے یہ التجا کی تھی کہ یا اللہ یہ تیرے نام لیوا جو ہیں یہ 310 یا 313 لوگ جو ہیں تیرے نام لیوا ہیں اور اگر آج یہ ختم ہو گئے آج یہ ہماری جو چھوٹی سی جماعت ہے اگر یہ ختم ہو گئی تو پھر تیرا نام لینے والا یہاں پہ کوئی نہیں رہ جائے گا. تو اللہ سے مدد کی التجا کی تھی تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے وہ قبول کر لی یہ کہ تمہاری مدد کی 1000 فرشتوں سے. اور ساتھ ہی اللہ نے کیا یاد دلایا ہے کہ اللہ نے یہ بات نہیں بنائی مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری یہ تمہارے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دراصل فتح اس کو جیتنا حق کا حق ثابت ہونا اور باطل کا باطل ثابت ہونا جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے مقدر تھا وہ تو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا لیکن وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ لیکن تمہارے دلوں کو تاکہ تسلی ہو جائے. حالانکہ مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ بے شک اللہ عزیز حکیم وہ تو بڑا زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے. اذ یغشکم النعاس یغشکم جب تمہیں ڈھانپ لیا نعاسا ایک نیند نے امانتن بڑی امن والی منہ اس کی طرف سے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ اور نازل کیا تم پر مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تم پر آسمان سے بارش برسائی لِيُطْوَهِّرَكُمْ تاکہ وہ پاک کرے تمہیں بِهِ اس کے ساتھ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ اور دور کرے تم سے رجز شیطان گندگی شیطان کی وَلِيَرْبِطْ اور تاکہ رابطے میں کر دے عَلَى قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو وَيُثَبِّتْ بِهِ اور ثابت قدم کر دے اس کے ساتھ جما دے اس کے ساتھ الاقدام تمہارے قدم. اذ یوحا ربک جب وحی کی آپ کے رب نے الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف انی معکم یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فثبتوا الذین پس ثابت قدم رہیں وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہیں سألقی ان قریب ہم ڈالیں گے فی قلوب الذین کفروا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا الرعب ایک روب ان قریب ہم ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈالیں گے جو کافر ہیں یعنی ان کے دل جو ہیں وہ امپریس ہو جائیں گے ان کے دل جو ہیں وہ روب میں آ جائیں گے فضربوا پس تم ضرب لگاؤ فوق الاعناق ان کی گردنوں پر وضربوا اور ضرب لگاؤ منہم ان پر کل بنان ہر ایک جوڑ پر. تو اللہ تعالیٰ ایک شجاعت کا سبق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک بہادری کا اور اگریشن کا اور شدت کا سبق دے رہا ہے مومنوں کو کہ اے مومنوں جب آپ کے رب نے ملائکہ کی طرف وحی کی تھی فرشتوں کی طرف وحی کی تھی جو فرشتے اس نے آپ کی مدد کے لیے بھیجے تھے انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فثبتوا الذین آمنوا پس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان قریب ان کافروں کے دلوں میں تمہارا روب میں ڈال دوں گا تو تم کسی چیز سے نہ ڈرو اور جہاں تمہیں موقع ملے تم انہیں ضرب لگاؤ انہیں زخم پہنچاؤ ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر ایک جوڑ پر وار کرو. ذالک بانہم یہ اس لیے شاق اللہ کہ انہوں نے مخالفت کی انہوں نے ضد کی اللہ کے ساتھ ورسولہ اور اس کے رسول سے.
تو مومنوں کو غیرت اور ان کو شجاعت دلانے کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے تمہارے اللہ کے ساتھ ضد کی ہے اور جنہوں نے تمہارے پیارے رسول کے ساتھ ضد کی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ شدید العقاب بڑا سخت تعاقب کرنے والا ہے اور بڑی سخت سزا دینے والا ہے. ذالکم یہ بات ہے فذوقوہ پس چکھو اسے وَأَنَّ اور یہ کہ للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار ان کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے جب ملو جب سامنا ہو تمہارا ان لوگوں سے کفرو جو کافر ہیں زحفاً یعنی کہ آمنے سامنے ان کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو فلا تولوہم الادبار پس نہیں تم نے پھیرنی ہے اپنی پیٹھیں. یہ مومنوں کو حکم ہے کہ سامنے سے مقابلہ کرنا ہے، پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگنا. جیسے جنگ احد کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ مسلمان پیٹھ پھیر کے بھاگے تھے اور وہ ایک بہت ہی غم کا اور بہت ہی یعنی کہ بہت ہی ایک سیڈ چیپٹر ہے اسلام کی ہسٹری میں جب وہ مجبور ہو کے وہاں سے انہیں بھاگنا پڑا تھا. حالانکہ قرآن میں یہ حکم ظاہر ہو چکا ہے کہ جب تم کفار کے مقابلے میں ہو، ان کے لشکر کے سامنے آئے ہو تو پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا. ہماری جو صحابیات ہیں اسلام کی ہسٹری میں جو ریکارڈڈ ہیں وہ یہ دعا کرتی تھیں اور اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتی تھیں جنگ بھیجنے سے پہلے کہ بیٹا زخم سینے پہ کھانا ہے. اور جب وہ اپنے شوہروں کے اور بیٹوں کی باڈیز ریسیو کرتی تھیں جو شہید ہوتے تھے جنگوں میں، یہ جنگ احد سے اور یرموک یہ جو مشہور جنگیں ہیں اسلام کی، ان سے جنگ یمامہ، جنگ یرموک، جنگ جمل، ان سے یہ روایات موجود ہیں متواتر کہ صحابیات جب باڈیز ریسیو کرتی تھیں اپنے گھر کے مردوں کی تو انہیں کھول کے دیکھتی تھیں کہ سینے پہ زخم کھایا ہے یا پیٹھ پہ زخم کھایا ہے. اور وہ یہ کہتی تھیں کہ اسے میں نے کہا تھا کہ پیٹھ پہ زخم نہیں کھانا. تو یہ ایک قسم کی شجاعت ہے اور ایک قسم کی غیرت ہے جو قرآن کے ذریعے ہی ایک انسان کے دل میں آ سکتی ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ تم نے پیٹھ نہیں پھیرنی. وَمَن يُوَلِّهِمْ اور جو پیٹھ پھیرے گا یومئذ دبرہ اس دن اپنی پیٹھ کو پھیرے گا، جو پھیرے گا اس دن اپنی پیٹھ الا مگر متحرفا لقتال. متحرف یہ جو ہے حرف بدلنا، الٹنا پلٹنا، تو متحرف کا مطلب ہے پینترا بدلنا. یعنی جنگ میں جیسے تلوار چلاتے ہوئے یا تیر چلاتے ہوئے ایک اینگل پہ انسان کو کھڑے ہونا پڑتا ہے، تو اگر وہ متحرف ہے، اگر وہ حرکت میں ہے لقتال قتال کے لیے، لڑائی کے لیے، او متحیزن یا وہ پناہ لینا چاہتا ہے الی فئۃ اپنے گروہ کی، یعنی وہ ایک گروہ میں سے نکل کے دوسرے گروہ میں جا رہا ہے اور دشمن کی طرف اس کی بینک ہو گئی، تو یہ دو جو ہیں ان کی اجازت ہے. ایک جو جنگ میں پینترا بدل رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے یا تیر چلا رہا ہے اور وہ پوزیشن لینے کے لیے، وہ پوزیشن پکڑنے کے لیے اس کی پیٹھ ہو گئی دشمن کی طرف، یا پھر وہ ایک گروہ میں سے دوسرے گروہ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ اگر کسی نے دشمن سے پیٹھ پھیری اور وہ بھاگا فقط باء بغضب من اللہ پس وہ تو لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ. ومأواہ جہنم اور اس کا گھر تو دوزخ میں ہے. وبئس المصیر اور وہ بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے. یعنی مسلمان جب ایک دفعہ مسلمان مجاہد تو اپنی نیچر سے ہے، وہ ساری عمر اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، وہ ساری عمر شیطان سے جہاد کرتا ہے، حالات سے جہاد کرتا ہے، وہ اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے، وہ اپنے قلم سے جہاد کرتا ہے، وہ اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچاتا ہے. یہ ایک جہاد ہے. تو مومن تو نام ہی مجاہد کا ہے، مجاہد تو وہ ہے، لیکن جب یہ مجاہد قتال کے لیے میدان میں نکلتا ہے، جو جہاد کی فزیکل صورت ہے، جو جہاد لڑائی والا جہاد ہے، تو پھر اس کو حکم ہے کہ دشمن سے تم نے پیٹھ نہیں پھیرنی. اور ان دو صورتوں کے علاوہ اگر ایسا ہوا تو گویا اس کا ایمان ضائع ہو گیا. فلم تقتلوہم پس تم نے نہیں قتل کیا انہیں، ولکن اللہ قتلہم
لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. یعنی جنگ میں فتح بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو سچے مجاہد ہوتے ہیں وہ اسے گریسفلی ہینڈل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کی فتح ہے. وہ فتح کو اپنی ذات سے نہیں باندھتے ہیں. وما رمیتا، اور تو نے نہیں ان پر کنکریاں پھیری، از رمیتا، جب تو نے وہ مٹی یا کنکریاں پھینکی تھیں، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکا تھا. یہ جنگ بدر میں ایک معجزے کا ذکر ہے جو چند روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں ریت لے کر کفار کے لشکر کی طرف پھینکی تھی، اور ان میں سے اکثر جو تھے ان کی آنکھوں میں ان کو محسوس ہوا جیسے ان کی آنکھوں میں ریت بھر گئی ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ تو نے جب ان کی طرف وہ رمی کنکری مارنے کو کہتے ہیں، کہ تو نے جب وہ ریت یا کنکریاں ان کی طرف پھینکی تھیں تو وہ اصل میں تو نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ آزمائے مومنوں کو، منہ، اور وہ نوازے، وہ عطا کرے مومنوں کو، منہ، اپنی طرف سے، بلاءً حسنا، اچھے انعام سے. ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ذالکم، یہی بات ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، مُؤْہِنُ، کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین، کافروں کا مکر، کافروں کا ایک چکر یا ان کی چال. ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ مانگتے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو تمہارے پاس تو فتح آ گئی ہے، تمہارے پاس تو فیصلہ آ گیا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی کہ یہ کفار کو کہا جا رہا ہے کہ تم فیصلہ مانگتے تھے تو وہ تو اب تمہارے پاس آ گیا ہے، اب اگر تم باز آ جاؤ مومنوں سے تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ سے زیادتی کرو، نعود، تو ہم بھی اسی طرح زیادتی کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور ہرگز نہیں تمہاری مدد کرے گا، فئتکم، تمہارے جتھے جو ہیں، تمہارے گروہ، تمہاری جماعتیں یا فوجیں، شیئن، کچھ بھی تمہاری مدد نہیں کریں گی. وَلَوْ کثرت، چاہے وہ بڑی کثرت میں ہوں، چاہے وہ بڑی کثیر ہوں، تمہاری فوجیں جتنی بڑی ہیں، تمہاری فوجیں جتنی کثرت میں ہیں، تمہاری مدد نہیں کر سکتی ہیں. اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، فیصلہ یہ ہے، أَنَّ اللَّهَ مع المؤمنین، اور یہ کہ اللہ جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے.